به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سادات کرام و علماء اہل سنت و عزیزان محترم، ہم اور آپ سبھی مل کر سب سے پہلے آقائے نعمت دریائے رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، عقیدت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ دارالعلوم برکات مصطفیٰ کا یہ جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خوش نصیبی ہے ہم تمام لوگوں کی کہ دارالعلوم کی سرپرستی، جلسے کی سرپرستی حضور مفتی اعظم کچھ کے شہزادگان کر رہے ہیں اور ان کے خاندان کے افراد اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور یقیناً حضور مفتی اعظم کچھ کا روحانی فیضان ان تمام کے تمام جگہوں پہ ہے کہ جہاں سے دین کا، ملت کا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جس مقصد کے لیے وقف کر دی کہ عمومی طور پہ عوام اہل سنت خصوصاً اہل کچھ کے دینی، دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیا، اور اپنے خاندان کے افراد کو بھی اسی کام میں لگایا۔ آج بھی وصال کے بعد ان کی روحانی سرپرستی یقیناً حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ والے دنیا میں انہوں نے دین کا جو کام کیا اور اپنے بعد دین کا کام کرنے کے لیے جو کچھ چھوڑا، خواہ وہ افراد کی شکل میں ہو یا کسی اور بھی شکل میں ہو، تو بزرگان دین کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اسی طریقے پر اگر ان کا مشن جاری ہے تو یقیناً ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور اپنے قبر انور میں ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔
اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ خاص جو بڑی راتیں ہیں، بالخصوص شب برات کی رات اور عمومی طور پر ہفتے میں جمعرات کی رات، مسلمان مردوں کی روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، اے وہ لوگ کہ جو ہمارے بنائے ہوئے مکان میں رہ رہے ہو، ہمارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارا بھی خیال کرو اور ہمارے لیے بھی کچھ بھیجو۔ تو اگر گھر والے ان کو بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نذر نیاز کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر کے ذکر اذکار کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو وہ دعائیں دیتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اور اگر انہیں ان کے گھر سے کچھ نہیں ملتا تو اس بد دعا کے ساتھ جاتی ہیں کہ اے اللہ، جنہوں نے ہمارے مال پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں بھول گئے، وہ ہمیں بھول گئے، تو انہیں بھلا دے، انہوں نے ہمیں ویران کیا، تو انہیں ویران کر دے۔ یہ بڑی بڑی راتوں میں ہماری روحیں آتی ہیں اور آ کر کے ہم سے امید لگائے رہتی ہیں۔ ٹھیک یہی حال ان کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بعد اور کچھ نہ چھوڑا، بلکہ چھوڑا ہے تو قوم کے مفاد کے لیے چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ انبیاء کرام نے روپیہ پیسہ مال و دولت اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا ہے، وہ تو دنیا میں سے علم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کر لے وہ اتنا ہی زیادہ نبی سے قریب ہوتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کے وارث علماء کرام درسگاہوں میں بیٹھ کر کے، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، واعظ میں قوم مسلم کو دین کی راہ دکھاتے ہیں اور افراد تیار کرتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ ہم نے جو مشن جاری کیا ہے وہ اسی طریقے سے باقی رہے، اور وصال کے بعد بھی وہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے مشن کو اسی طریقے سے اگر آگے بڑھایا جاتا رہا تو یقیناً ان کا روحانی فیضان ہمارے اوپر اسی طریقے سے قائم رہے گا جیسا ان کی زندگی میں قائم و دائم تھا۔ حضور مفتی اعظم کچھ نے پورے کچھ کے اندر لوگوں کی ہر طریقے سے اصلاح، اسی اصلاح کا ایک حصہ یہ آپ کے دارالعلوم ہے جو جگہ جگہ قائم ہے۔ کوئی اگر کچھ بھی نہ کرے، بالفرض مفتی اعظم کچھ کے لیے کوئی نیاز نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، تو انہوں نے اتنا کچھ اپنی زندگی میں اپنے لیے کر لیا ہے، اتنا کر لیا ہے، اور علم کی اتنی باتیں چھوڑ گئے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا اس وقت تک ان کی روح میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، الدال علی الخیر کفاعل ہی، جو کسی نیک کام کے اوپر مشورہ دے دے، رہنمائی کر دے، لوگوں کو ابھار دے، اس کو بس زبانی کلام سے اس کو بتائے یہ اچھا کام ہے، اس کو ایسے کر لو، اس کے مشورے سے کام کوئی بھی کرے، کام وہ کرے گا مگر اس اچھا مشورہ دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ حضرت سلیم شاہ نے ابھی بتایا کہ کچھ میں جتنے ادارے ہوں، یہاں کا ہو، کیروان کا ہو، اور بھی جتنے ادارے ہیں، ان سبوں کے پس پشت حضور مفتی اعظم کچھ ہی کا سایہ کرم ہے کہ آپ ہی نے
اس کی رائے بھی دیا، مشورہ بھی دیا، مدد بھی کرتے رہے، ہر اعتبار سے مدد کرتے رہے۔ وہ چیزیں کہ جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، مدد اس طریقے سے بھی کیا ہے مگر اس کو چھپایا ہے، لیکن مشورے کے طور پہ جو آپ نے کیا ہے یہ اسی کی بہاریں ہیں جو ہر طرف نظر آ رہی ہیں، اور خود اپنے ہاتھ میں نہ لے کر کے لوگوں کے سپرد کیا، اور پھر انہیں مشورہ بھی دیتے رہے کہ یہ قوم کی امانت ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، تو ملکیت تمہاری نہیں بلکہ یہ قوم کی امانت ہے، لہذا قوم کی امانت سمجھ کر کے اس کو کام کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ اور اس کا فیضان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس قوم کی امانت، ہم ذرا غفلت میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہر شے کو، دنیا کی جو چیز یا جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بڑے دن کا مالک جب اللہ ہے تو چھوٹے چھوٹے دن اور چھوٹی چھوٹی چیزوں، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ لہذا ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، زمین ہو، کھیت ہو، جو کچھ بھی ہے، ہم کسی کے مالک نہیں ہیں، ہم تو بس صرف متولی ہیں، ہم تو بس صرف وارث ہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں اپنے مال کے اندر تصرف کریں، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اپنے بدن اور اپنے زبان کے اوپر تصرف کریں، بلکہ شریعت نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا ہے، زبان تمہیں استعمال کرنا ہے تو شریعت کے اعتبار سے، یعنی اللہ جیسا کہے ویسے تمہیں اپنی زبان استعمال کرنا ہے۔ بولنے والی زبان میں نے تم کو دیا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ تو خاموش رہے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے، یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے سرور کائنات کے بعد صحابہ کرام ہی کی زندگی دیکھیے تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو قوم کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر کتنی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ اتنی بڑے مملکت اسلامیہ کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، سب نے مل کر کے آپ کو خلیفہ بنایا۔ تیسرا دن تھا، کپڑے کا گٹھر اپنے کندھے کے اوپر لادا، بازار کی جانب جانے لگے۔ ادھر سے حضرت عمر ملے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی دھندا نہ کروں گا تو میرے بیوی بچے کھائیں گے کیا؟ ادھر سے وہ ملے، لوگوں نے جب یہ دیکھا اکٹھا ہوئے اور مشورہ کیا کہ اگر یہ اپنے کاروبار میں لگے رہیں گے تو پھر خلافت کا کام اور مسلمانوں کا کام کس طریقے سے انجام دیں گے۔ لوگوں نے اکٹھا ہو کے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ کی پگار مقرر کر دی۔ معلوم ہے پگار کیا تھی؟ سال میں 2 جوڑے کپڑے ملیں گے، ایک گرمی میں ملے گا، ایک جاڑے میں ملے گا، مگر جاڑے والا اس وقت ملے گا جب گرمی والا کپڑا بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ مسلمانوں، اگر قوم کی ذمہ داری لی ہے تو ان صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، تب تو تم صراط مستقیم پہ رہ سکو گے، ورنہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ کھانے کے لیے کیا؟ آدھا سا جو ہے، اب بکری کا تھوڑا سا گوشت ہے، یہ آپ کے کھانے کے لیے وظیفہ مقرر ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، خواہش پیدا ہوئی، بیوی سے کہا بیوی کچھ میٹھا کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ بھی تو صحابیہ ہی تھی، ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، خاموش ہو گئی، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، میٹھا کیسے پکاؤں گی؟ ایک آدھ مہینہ گزرا تھا، دسترخوان کے اوپر میٹھا نظر آیا، کوئی میٹھی چیز پکا کر کے دسترخوان پہ رکھا، کہا بیوی یہ میٹھی چیز کہاں سے آ گئی؟ کسی نے تحفے میں بھیجا ہے کیا؟ تو کہا نہیں، آپ نے میٹھا کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو جو ہم کو وظیفہ ملتا ہے آدھا سا
جو اس میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ نکالتی تھی، اتنا اتنا آٹا روز نکالتی تھی. جب زیادہ ہو گیا ایک مہینے میں تو اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد پھر یہ میں نے میٹھے کا انتظام کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کھانے سے پہلے قلم اٹھایا، کاغذ لیا، اور آپ نے بیت المال کے خزانچی کے پاس لکھا میرے وظیفے میں سے اتنا غلہ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ بغیر میٹھا کھائے بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں. مسلمانوں کا مال میں اپنے لذت کام و دہن کے لیے استعمال نہ کروں گا، اتنا ہی کھاؤں گا کہ جتنے میں ابو بکر جی سکتا ہے اس سے زیادہ کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے میدان محشر میں اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی. صحابہ کرام کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا. کچھ آپ ملت اسلامیہ کا کام کر رہے تھے، حکومت کا کچھ کام کیے چلے جا رہے تھے. لونڈی آئی، گھر کی خادمہ آئی اور اس نے بیٹھی اور اس نے کہا آٹا ختم ہو گیا. اس نے کہا آٹا ختم ہو گیا ہے، اور کچھ اور اس نے بیان کرنا چاہا. آپ نے چراغ بجھا دیا. تو اس نے کہا آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ کہا تیل بیت المال کا ہے، تیل بیت المال کا ہے، اور میں بیت المال کے تیل سے مسلمانوں کا کام کر رہا تھا. تم میرے اپنی ذاتی ضرورت اور گھریلو ضرورت کی تم نے بات کرنا شروع کر دیا ہے، تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کا تیل اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کروں. ایسے اور اس طریقے سے یہ تو اس زمانے کی بات ہے. نئے زمانے میں بھی ابھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. چند سال پہلے ہم لوگ تو زیادہ بگڑ گئے ہیں، سب المال و مالی کرتے ہیں. ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے. میرٹھ کے ایک بڑے زبردست عالم ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کو یہاں میرٹھ کے نواب صاحب نے ان کو ملازمت کے لیے مقرر کیا. اپنے لڑکوں کی تعلیم کے لیے میرٹھ کے نواب صاحب نے ان کو تعلیم کے لیے مقرر کیا. ان کے نواسی کے بیٹی نے مجھ سے خود یہ واقعہ بیان کیا، اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے. کانپور میں پڑھاتا تھا تو ان کے نواسی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بیان کیا. نانا جان سے بھی میں نے سنا، کتابوں میں بھی میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ مقرر کیا. تنخواہ کیا تھی؟ 15 روپیہ اور روٹی. کیا تنخواہ تھی؟ 15 روپیہ اور روٹی. 15 روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی تنخواہ تھی. 15 روپیہ اور روٹی. اچھا کھانا ان کے پاس جایا کرتا تھا. ظاہر بات ہے نواب ہے، عمدہ قسم کا کھانا، دسترخوان سجا کر کے اوپر سے سرپوش رکھ کر کے خادم لے کر کے جاتا اور آپ کے سامنے رکھ دیتا. آپ اس میں سے روٹی اٹھاتے اور روٹی کو کھا لیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خاندان مفتی اعظم کچھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خاندان مفتی اعظم کچھ.
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ علماء کا کیا طریقہ، تنخواہ کیا مقرر ہوئی؟ 15 روپے اور روٹی۔ خادم کھانا لے آ کر کے رکھ دیتا، آپ روٹی اٹھا لیتے، کھا لیتے، پانی پی لیتے۔ ایک ہفتہ گزرا تو نواب صاحب روزانہ نواب صاحب دیکھتے رہتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے آئے، سلام کر کے ادب سے بیٹھ گئے، کہا حضور ہم لوگ گنوار ہیں، ہم لوگوں کو کھانے پینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیسے کھایا جاتا ہے؟ تو حضور اگر کھانے میں کوئی کوتاہی ہو تو مزاج کے مطابق جو ہو وہ ارشاد فرما دیں تو ہم آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کہ ویسا ہی کھانا پیش کریں۔ پوچھا انہوں نے بات کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد آیا، مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہم ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے روٹی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھایا ہے، تو ارشاد فرمایا، علماء سنیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے، ارشاد فرمایا کہ ملازمت طے ہوئی ہے 15 روپیہ اور روٹی، تو روٹی کے علاوہ کچھ اور کھانا میرے لیے کیسے جائز ہوگا؟ طے تو صرف روٹی ہوئی ہے، اس لیے میں صرف روٹی کھاتا ہوں۔ نواب صاحب نے کہا حضور ہمارے علاقے میں روٹی بولتے ہیں تو کھانا مراد ہوتا ہے نا، ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے۔ کہا ہمارے علاقے میں جب روٹی بولتے ہیں تو کھانا مراد ہوتا ہے، تو جتنا چیز ہے وہ سب کھانے میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں تو میں وہ بھی کھا لیا کروں گا۔ ایسے علماء جب ہو اور اس طرح احتیاط کریں گے تو ان کے روحانی برکات سے ایسے ہی علماء بھی پیدا ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ مدرسہ چلانے والا ہو، سب کا سب اپنا احتساب پہلے کرے اور جو کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ اور سنیے، یہی مولانا عبدالسمیع بیدل ہے، رامپور کے نواب صاحب بہت بڑے نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنے میر منشی کو بھیجا کہ ہمارے ہاں آ جائیے پڑھانے کے لیے۔ وہ آیا میر منشی، کہا حضور نواب صاحب نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ چلیے وہاں پہ تعلیم کے لیے مدرسہ بھی ہے اور شاندار مدرسہ ہے، آپ کی خدمت 500 روپے کی جائے گی، آپ کی خدمت 500 روپیہ مہینہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہاں 15 روپیہ ہے، وہاں 500 روپیہ ہے۔ کہا اچھا کل بتاؤں گا۔ کل وہ ٹھہرا، مہمان خانے میں ٹھہرا، کل ہوئی، پھر حاضر خدمت ہوا تو کہا نہیں، معذرت کر دو نواب صاحب سے، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا حضور نواب صاحب نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس 500 میں اضافہ کر سکتا ہوں، آپ 600 لے لیں، آپ 700 لے لیں۔ نواب صاحب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر اور مانگیں گے تو اور تنخواہ بڑھا دینا۔ آپ مسکرائے اور کہا میاں بات پیسے کی نہیں ہے، بات تنخواہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے یہاں سے جانے کی، یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔
کس کی اجازت نہیں ہے؟ رات بھر جو موقع مانگا تھا تو اس لیے موقع مانگا تھا کہ کسی سے پوچھے. کس سے پوچھا ہوگا؟ ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ استخارہ کا طریقہ ہے. بہر پوچھا اپنے بزرگوں سے ہوگا، استخارہ کیا ہوگا، اور جب اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ نہیں دین کی ضرورت تمہیں یہاں ہے، تو 500 کو ٹھکرا کر کے اور 15 روپے کے اوپر انہوں نے قرار کیا ہے. علماء جب اس طریقے سے دین کو ترجیح دیتے ہیں اور مال کے اوپر دین کو غالب کرتے ہیں، تب علم کی اشاعت ہوتی ہے اور تب علم آگے بڑھا کرتا ہے. ہماری دولت کیا ہے؟ ہم نے جو مال کمایا ہے وہ تو فنا ہو جائے گا، مگر خدا کی قسم باقی جو رہے گی تو یہ ہماری مانوی اولاد ہے کہ جو باقی رہے گی، اور جب تک یہ پڑھاتے رہیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، چاہے وہ مدرسین ہو، چاہے وہ کارکنان ہو، چاہے وہ ٹرسٹی ہو، ان بزرگان دین سے اور صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کریں. ہمارے نانا جان نے پڑھا ہے دارالعلوم حفیظیہ سعیدیہ میں نواب ابو بکر تھے، انہوں نے قائم کیا تھا. اور معلوم ہے یہ سب فیضان کس کا ہے؟ یہ سب سادات کرام ہی کا فیضان ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آیا، فرماتے ہیں اے لوگو سنو، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، اور 3 باتیں انہیں ضرور سکھاؤ. 3 باتیں نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، سکھاؤ کیسے اہل بیت کی محبت کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ اور تاکید کرو کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو یہ اہل بیت کا فیضان تو ہر طرف اور ہر زمانے میں جاری رہا ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے امام ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. میں محدث بھی ہوں، میں فقیہ بھی ہوں، میں پرہیزگار بھی ہوں، میں رات پر نماز بھی پڑھتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، مگر 2 سال جو اہل بیت حضرت جعفر کی صحبت میں گزرے ہیں، اگر زندگی میں یہ 2 سال نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علم کام نہ آتا، تقوی کام نہ آتا، پرہیزگاری کام نہ آتی. کیوں؟ اہل بیت سے جو ملتا ہے وہ علم سینہ ہوتا ہے اور علم کو منور کر دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت. نواب تو بہت گزرے ہیں، مگر یہ چھوٹی سی ریاست ہے دادوں، اس کے نواب کو یہ توفیق کیسے حاصل ہوئی؟ حضرت علامہ سید حافظ علی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بلگرام کے خاندان کے سادات میں سے ہیں، ان کے مرید تھے. اسی صحبت اور اہل بیت کی صحبت نے توفیق دی کہ انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. اور دارالعلوم قائم کیا تو نواب صاحب ہے نا بھئی، نواب تو سب پر حکومت کرتا ہے، سب اس کی پرجا رہتی ہے. مگر مدرسہ قائم کیا تو دیکھو مدرس تو مدرس، طلباء کا کتنا خیال کرتے تھے، اس قدر خیال کرتے تھے. پہلے اس زمانے کی بات ہے جب نئی نئی کوئی ایجاد کی چیز آئے تو شرفاء کو اس کو استعمال ذرا ممنوع سمجھا جاتا ہے. نئی نئی سائیکل آئی ہوئی تھی تو مولانا چلائے. ہاں، جیسے ابھی چند سال پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی مولانا موٹر سائیکل گیا، مولانا ہو کر کے موٹر سائیکل چلاتا ہے، عیب سمجھا جاتا تھا. اب نہیں سمجھا جاتا ہے. وہ اس زمانے میں نئی نئی سائیکل آئی ہوئی تھی تو مولانا ہو کے سائیکل چلاتا ہے، طالب علم ہو کے سائیکل چلاتا ہے. ایک طالب علم ہے سائیکل چلا رہا تھا، مدرسے کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس میں ٹکرا گیا. وہ جو نگراں تھا اس نے دیکھا تو کہا ارے یہ سائیکل چلاتا ہے، اس سے ٹکرا بھی گیا نواب صاحب کا. نواب صاحب فلاں طالب علم مدرسے میں رکھنے کے لائق نہیں، اس کو نکال دیجیے. کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہا حضور وہ طالب علم ہو کے سائیکل چلاتا ہے اور سائیکل چلانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، وہ چبوترے سے ٹکرا گیا تھا، ٹکرا کے گر گیا. کہا اچھا
ایسا ہوا، چلو ہمیں دکھاؤ کہاں گرا ہے، لے کر کے آیا نگرا، کہا حضور دیکھیں یہی ٹکرایا تھا، یہ نشان پڑا ہوا ہے، سائیکل لے کے یہی ٹکرایا تھا۔ نواب صاحب نے انگلی اٹھایا، چبوترے پہ ایسے نشان لگایا، اتنا چبوترا کاٹ دو، اس سے مہمان رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا چبوترا رکھنے کے لائق نہیں ہے، مہمان رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جس سے مہمان رسول کو تکلیف ہو وہ ابو بکر کے گھر کے اور مدرسے کے سامنے نہیں رہ سکتا ہے۔ نواب ہو کر کے طلباء کا اتنا ادب و احترام وہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ نانا جان سے بھی میں نے بہت لطائف سنے ہیں نواب ابو بکر کے۔ حاصل کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو طالب علم تمہارے ہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا ماتحت نہیں ہے، اس کو پاؤں کے نیچے نہ رکھو، اس کے سر کے اوپر بٹھاؤ تو یہ تمہارے آخرت کا سامان ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ موجود ہیں آنے والے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور صحابہ کرام کے ایک مجمع میں خاص طور سے آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد دور دور سے لوگ چل کر کے تمہارے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آئیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے، علوم سیکھنے کے لیے آئیں گے، میرا طریقہ اور سنت کے لیے آئیں گے۔ تو ارشاد کیا فرمایا؟ فَاسْتَوْصُوا لَهُمْ خَيْرًا، میں وصیت کرتا ہوں تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تو جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسہ میں آئے یا کہیں بھی آئے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ سرور کائنات کی وصیت ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً خوش ہیں۔ یہ جو طلباء آتے ہیں، چاہے طلباء ہوں چاہے طالبات ہوں، مدرسہ ہے، الحمدللہ میں نے امتحان لیا بچیوں کا تعلیم الحمدللہ بہت بہتر ہے اور نہایت اچھی۔ یہ قوم کی بچیاں ہیں، جب یہ درست رہیں گی، دین سیکھے رہیں گی، دین جانے رہیں گی، تو پھر یہ ان کے گود میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی بھی ویسی ہی تربیت کریں گی اور دینی ماحول کے اندر ان کو پالیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت ہمارے ذمے کی ہے۔ ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم اکرموا اولادکم وعلموا الادب الحسن، تم لوگ اولاد کی تعظیم کرو، عزت دو، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ مارنے سے منع کیا، ڈانٹنے سے منع کیا، ذلیل کرنے سے منع کیا۔ اب بچیوں کو تو حضور نے خاص طور سے تاکید کی، خبردار لڑکوں کو ان کے اوپر ترجیح نہ دیا جائے، ایسا کام نہ کیا جائے کہ بچیوں کا دل ٹوٹے، ان کی بہترین تربیت کیا جائے۔ تو اولاد کی تعلیم اور اعلیٰ اولاد کی تربیت اور ان کو اچھا ادب سکھانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جس کا بیٹا ہے اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اچھی تربیت نہ کرے گا، کل میدان محشر میں اس سے باس پرس ہوگی کہ میں نے تمہیں اولاد دیا تھا، تم نے اس کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی۔ وہاں سے آپ نے اس کی اچھی تربیت کے لیے دارالعلوم میں داخل کیا۔ اولین ضرورت تو یہ ہے کہ آپ خود تربیت کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ حاصل حدیث پاک کا یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اچھی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اچھا مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے، اسلام لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ اس کو جس سانچے میں ڈھال دیں تو جب تک کہ باپ اور ماں دونوں حسن ادب والے نہ رہیں گے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت بھی نہ کر سکیں گے۔ دارالعلوم میں جب آپ کی بچی نے پڑھا اور حسن ادب حاصل کیا تو سبحان اللہ بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا تو اس میں مردوں ہی کا کردار زیادہ نہیں ہے،
عورتوں کا بھی کردار ہے۔ ابھی غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کو بیان کر رہے تھے، کتنی زبردست فقیہ تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ محدث ہیں، حدیث آپ کو خوب آتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے گھر ہی کے اندر حدیث تھی، قرآن آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے، اس کا معنی مطلب معلوم ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، قرآن تو آپ کے گھر میں اترتا تھا، حسن ادب ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہی ہیں ایک عرصہ دراز تک، آپ کو اشعار بہت یاد ہے، آپ کو بہت اچھی عربی آتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، اور بہت سے اوصاف گنائے، کہا مگر یہ آپ کو طب کیسے آتی ہے، ڈاکٹری کیسے آتی ہے؟ عورتیں ڈاکٹر بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر بنے، مگر بات وہی ہے کہ سب سے پہلے دین ہے، دین کے مزاج میں رہتے ہوئے تم کچھ بھی سیکھ سکتے ہو۔ پوچھا ڈاکٹر آپ کو طب کیسے آتی ہے، ہر مرض کا علاج تو آپ کو معلوم ہے؟ کہا بات یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو طرح طرح کے ڈاکٹر آتے اور نسخہ بتایا کرتے تھے، اور میں وہ سیکھ لیا کرتی تھی، ام المومنین ہو کر کے، رسول کے گھر میں ہو کر کے صرف قرآن و حدیث نہیں سیکھا بلکہ دنیا کے بھی علوم کو حاصل کیا، اور اتنی بڑی عالمہ ہوئی کہ فقیہ ہی نہیں، تمام صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تھا تو آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اور تو اور تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہوشیار تھی، جو بھی بات سمجھ میں نہ آتی فوراً حضور سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، جس کا اللہ نے حساب لیا، اس کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، اس کو عذاب دیا گیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی کہا، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پڑے گا، بچ نہیں پائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے آسان حساب لے گا، اور جب آسان حساب لے لے گا تو وہ سیدھے جنت میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے گا۔ اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ حساب اللہ لے گا پھر بھی عذاب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، اور آپ کہتے ہیں جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ شبہ ہوا نا، اعتراض ہوا نا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہمارے رسول کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اتنی زیرک اور اتنی ہوشیار تھی کہ جبکہ مسئلہ جو سمجھ میں نہ آتا تھا فوراً اس کے اوپر جو اعتراض ہوتا حضور سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو مرد ہی کا یہ حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی اس میں کردار بہت زیادہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انہا العرض، اے عائشہ مطلب تم نے سمجھا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا، یعنی صحیح جانچ پڑتال کیا گیا کہ یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، تب تو آدمی بچ نہیں پائے گا، مارا ہی جائے گا۔ لیکن اور جو قرآن مجید میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں کنف اقدس ڈال کر کے اسے چھپا لے گا اور کہے گا میرے بندے بتا فلاں گناہ کیا ہے؟ ہاں اللہ کیا۔ فلاں گناہ کیا؟ ہاں اللہ کیا۔ فلاں گناہ کیا؟ ہاں اللہ کیا۔ اللہ گناتا جائے گا، یہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کر رہا ہے تو اب کیا سوچے گا، اب تو مارے گئے، سب گناہ کھل گیا، سب کا اقرار بھی کیا، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا، اب مارے گئے۔ اللہ سب گناہ جب گنوا لے گا تو اللہ فرمائے گا جا، میں نے جتنے گناہ ہیں اتنا ہی تم کو نیکی اور ثواب عطا کیا، معافی ہی نہیں کیا بلکہ اتنا ثواب عطا کیا، اتنی نیکی عطا کیا۔ ہم لوگ تو لالچی ہے ہی، جب دیکھا دریائے رحمت جوش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح مغفرت پہ ہے تو بندہ خوش ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ فلانا گناہ بھی کیا تھا وہ تو رہ ہی گیا، فلانا گناہ بھی کیا تھا وہ تو رہ ہی گیا۔
اپنا گناہ بتاتا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے گناہ ہے اس گناہ کے بدلے میں ہمیں نیکی ملے گی. تو سرور کائنات نے سمجھایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے اور میں نے جو کہا اس کا یہ مطلب ہے. ان باتوں کو اگر ہم نے سیکھا ہے تو اکثر بات ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا. تو جب عورتیں اور بچیاں پڑھی رہیں گی، تعلیم والی رہیں گی تو بہترین تربیت بھی کریں گی. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید اور حدیث عورتوں نے جب سیکھا تو دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے، ان کا عالم یہ ہے، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور شہید کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم کے 10 حصے ہیں، 10 حصے میں سے 9 حصہ آج دنیا سے چلا گیا، ایک ہی حصہ بچ گیا. اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے انتقال پہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ علم کا 9 حصہ دنیا سے چلا گیا، ایک ہی حصہ رہ گیا. ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص اس کے یہاں سینے تک ہے، کسی کے اور نیچے، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی قمیص ایسی ہے کہ وہ ایک دم زمین تک لگی ہوئی ہے اور وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لیے چلا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اسی طرح سے زمین کے نیچے تھی. کہا میں نے دیکھا ان کی قمیص بہت لمبی تھی. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی. یہ علم ہے جس کی قمیص جتنی لمبی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا علم. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا عالم یہ. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ دیا گیا، میں نے کچھ دودھ پیا، بقیہ میں نے عمر کو دے دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم، میرا علم کا بچا ہوا حصہ عمر نے لیا ہے. یہی عمر اپنے خلافت کے زمانے میں منبر رسول سے اعلان کر رہے ہیں، سنو تم لوگ بہت زیادہ مہر باندھنے لگے ہو، مہر فاطمی سے زیادہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شہزادی سے کے مہر سے زیادہ جو بھی مہر باندھے گا، زائد جتنی مہر ہے وہ سب میں وصول لوں گا، بیت المال میں داخل کر دوں گا. ایک بوڑھی عورت ادھر سے کھڑی ہوئی، کہا عمر یہ حق تم کو کس نے دے دیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اگر تم ان کو ڈھیروں مال مہر میں دے دو تو اس سے واپس نہ لینا. اللہ تو کہتا ہے کہ قنطارن بہت زیادہ کروڑوں مال اگر تم مہر میں دے دو تو خبردار اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس نہ لینا. تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہمارے مہر کو کم کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر وہی خاموش ہو گئے اور کہا کہ مرد نے غلط کہا، عورت نے سچ کہا، صحیح کہا اور مرد نے غلطی کی. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، عورت نے سچ کہا. سرور کائنات کے تربیت و تعلیم کی وجہ سے عورتوں کا یہ حال تھا کہ سرعام عمر جیسے لوگوں کو دینی مسائل میں ٹوک دیا کرتے. بے شک سبحان اللہ. یہ مدرسہ جو بچیوں کے لیے قائم کیا گیا ہے، آپ بتائیے کیا سرور کائنات کے زمانے میں کہیں مدرسہ تھا؟ آپ کہیں گے مدرسہ نہیں تھا. مدرسہ کیا تھا؟ وہی مسجد نبوی تو مدرسہ تھی. صحابہ اکٹھا ہو جاتے، سرور کائنات واعظ فرمایا کرتے تھے، انہیں دین کی بات سکھاتے، ہر چیز سکھاتے، دین بھی سکھاتے، دنیا بھی سکھاتے. عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مرد تو ہمارے اوپر غالب ہو گئے ہیں، آ کر کے آپ کے قریب بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کو موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں بھی، کچھ پوچھیں بھی. ہم دور پڑتی ہیں تو ہم تو جاہل رہ جائیں گی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوگا، لہٰذا ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کیجئے. تو سرور کائنات نے ان کے لیے وقت مقرر کیا اور خاص عورتوں کا مجمع ہوا کرتا تھا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعظ فرمایا.
اسی میں سے ایک حدیث بخاری میں بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عورتوں کا مجمع تھا، حضور واعظ فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا صدقے کی آپ نے ترغیب دی، اے عورتوں صدقہ کرو، میں نے زیادہ تم لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے، لہٰذا صدقہ کیا کرو تاکہ جہنم سے نجات رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، عورتوں کے مجمع میں چلا گیا، کہا لاؤ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، لاؤ تم لوگ چندہ دو اور دین کے نام پہ دو۔ کوئی اپنے ناک میں سے نکال کے دے رہی ہے، کوئی کان میں سے نکال کے دے رہی ہے، جو کوئی ہاتھ کا گلوبند نکال کر کے دے رہی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات سے حدیث سیکھنے کے لیے عورتوں نے بھی اپنے لیے الگ مجمع یعنی الگ مدرسہ بنایا تھا، گویا اسی کی سنت ہے جو لڑکیوں کا الگ مدرسہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر یہ مدرسہ چلانے والے ذرا سا تو ہم نے کچھ بیان کیا کہ طلبہ طالبات کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہم اپنے اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، اور سرور کائنات نے فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے آئے میری وصیت ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تو یہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اگر کیا تو سرور کائنات کی وصیت پہ عمل ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو سرور کائنات کی وصیت کے خلاف کیا، یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے قریب کے زمانے کے علماء ہیں کہ طلبہ کا کتنا خیال کرتے تھے، میں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے انہی لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے، سیکھ پھوک کر کے، اور الحمدللہ اللہ اکبر، وہ کہ جس کے گھر کھانے کے لیے نہیں تھا، جس کا گھر بھی دیکھنا پڑتا تھا، یہ سوچتے تھے یار یہ بڑا ہو کر کے پڑھ کر کے آخر کیسے یہ زندگی گزارے گا، مگر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ الحمدللہ ایسے بہت سے لڑکے ہیں آج خود اچھی حالت میں ہیں، دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور طلبہ کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور انہوں نے وہ زندگی دیکھا ہے تو بہترین طریقے سے وہ لوگ بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو غالباً حضرت کے دادا استاد ہیں، سردار احمد صاحب نانا جان سے میں نے سنا کہ بریلی شریف میں اس زمانے میں کھانا جو ملتا تھا نا، بس مت پوچھئے کیسا کھانا کیسا تھا۔ بابا صاحب اللہ حضور مفتی اعظم کچھ سے میں نے ایک لطیفہ سنا، کہتے ہیں کہ قرآن خانے ایک مدرسے میں کوئی آیا، کہا کہ قرآن خانی نیاز ہے، تو کسی لڑکے نے پوچھا یار یہ کیسی نیاز ہے، تو کہا فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا یار ابھی تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان کا انتقال کیسے ہو گیا؟ تو کہا یار ان کو تخمہ ہو گیا تھا۔ تخمہ کا مطلب بدہضمی، اتنا زیادہ کھا لیا تھا کہ بدہضمی ہو گئی اور پیٹ قے بھی ہونے لگی، پیٹ بھی چلنے لگا، اور اسی میں وہ کالرا ہو گیا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، بدہضمی ہو گئی۔ تو اس طالب علم نے جب یہ سنا تو کہا یا اللہ مجھ کو یہ مرض کب ہوگا؟ نہیں سمجھا؟ ہم کو تو اتنا ملتا ہے کہ بس سانس اوپر نیچے ہو سکے، پیٹ بھر کبھی کھانے کو نہیں ملتا، ہم کو یہ مرض کب ہوگا، یعنی پیٹ بھر ہم کو کھانے کے لیے کب ملے گا؟ مگر یہ ہمارے علماء اعلام تھے۔ مولانا سردار احمد صاحب اللہ نانا جان سے میں نے سنا ہے کہ طالب علم آتا اور کہتا کہ حضور کھانا ایسا بدبو کر رہا تھا، میں نے کھایا نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر میں بھی نہیں کھایا ہے، اور اتنے وقت جو کھانا آیا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اپنی ٹفن اٹھاتے کہا لو لے جاؤ کھا لو۔ نہیں حضور نے، وہ کہتا نہیں حضور چھوڑ کے جاتا، بیٹا میں نہیں کھاؤں گا تم کھا لو اپنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی وصیت کرنے کا حکم دیا، اور اولاد کے متعلق فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کو عزت کے ساتھ رکھو۔ یہ تو ہماری روحانی اولاد ہیں جو ہم سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو عزت دینا، اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ۔ یہ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ۔ تو جو طالب علم ہمارے پاس آیا ہے
لوگوں نے تو اسی کی خدمت کے لیے دیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اوپر ان کو ترجیح دیں، لباس میں بھی، پوشاک میں بھی، تعلیم میں بھی، تربیت میں بھی، کر پڑھ کر کے جب یہ دین کی خدمت کریں گے، خدا کی قسم جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے، تم نے حسن سلوک کیا ہے، تمہاری قبر میں ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت دونوں طرح کی ضروری ہے، ظاہری تربیت بھی ضروری ہے، باطنی تربیت بھی ضروری ہے۔ ظاہری تربیت تو یہ ہے کہ ان کا رہنے کا طریقہ بھی انہیں سکھایا جائے، تعلیم و تربیت بھی سکھایا جائے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے، ان کو کاروبار بھی سکھایا جائے، ان کو معاش بھی سکھایا جائے۔ اور باطنی تربیت یہ ہے ان کو اخلاقیات بتایا جائے، ان کو دین کی تعلیم دی جائے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مکان بنا لیا، شاندار مکان ہے، کروڑوں کا مکان ہے، اگر اس کے اندر کوئی رہے گا نہیں اور اسے آباد نہ کرے گا تو کیا وہ گھر اچھا کہلائے گا؟ اتنا اچھا مکان ہے، جب کوئی رہنے والا نہیں ہے تو اسے کہا جائے گا ویران ہے، وہ برباد ہے۔ ظاہری حسن بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ سرور کائنات نے یہی اسی طرح کی تو مثال دیا ہے، ارشاد فرمایا جس دل کے اندر قرآن ہے وہ آباد ہے، اور جس میں قرآن نہیں ہے وہ برباد ہے۔ جس دل میں جتنا قرآن ہے وہ اتنا ہی آباد ہے، اور جتنا قرآن نہیں ہے وہ اتنا ہی برباد ہے۔ ظاہری تربیت آپ نے دے دی تو آپ نے اپنے بچے کی عمارت تو کھڑی کر دی ہے، مگر قرآن نہیں سکھایا تو وہ برباد ہے، وہ ویران ہے۔ تو یہ دین نہیں سکھایا تو وہ برباد ہے، وہ ویران ہے۔ بچوں کے لیے بھی ایسے تعلیم کی ضرورت ہے، بچیوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی مدارس قائم ہیں جہاں آپ کے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اور یہ بچوں کو آپ مدرسے میں داخل کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ عموماً یہ شکایت ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے مدرسے میں داخل کیا تھا مگر کچھ نہیں، برباد کر دیا۔ آپ بھی دیکھ ریکھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ باپ کے اوپر اپنے اولاد کی تربیت صرف بچہ ہے اسی وقت تک نہیں، جب تک باپ زندہ ہے تب تک اپنے اولاد کی تربیت کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، بوڑھے ہونے تک۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی طرح صحابہ کی تربیت کی۔ قرآن مجید سے ایک مثال آپ لے لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، 12 بیٹے ان کے، 12 بیٹے۔ آپ نبی ہیں، آپ کی تربیت میں سب پلے بڑے ہیں۔ وصال کا وقت جب قریب آیا، جب وصال کا وقت آپ کے قریب آیا، قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ وصال کا وقت قریب آیا، 12 بیٹوں کو آپ نے بلا کر کے بٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ 12 بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کی عبادت، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا باپ بوڑھا ہو جائے پھر بھی بچے کے دینی معاملہ اور دینی طور طریقے کے اوپر نگرانی کرنا اس کی ضروری ہے۔ ڈاکٹر تو میں نے بنا دیا ہے اور وہ ڈسپنسری بھی اچھا کر رہا ہے، لیکن جب گھر آیا بار بار یہ دیکھتے رہنا چاہیے یہ دینی اعتبار سے کیسا ہے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ اس طرح سے لازم ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور میدان محشر میں اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان دارالعلوم کو سدا بہار رکھے، اور پروردگار عالم اس کے فیضان کو عام سے عام تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔